وہ پاکستانی لیڈران جو عوام کو چلو چلو کرواتے ہیں، انہوں نے عوام کو آج تک کیا دیا؟ 2018 میں ایک نئی جماعت کو ایک لمبی جدوجہد کے بعد اقتدار ملا، تو عام آدمی کو کیا ملا؟ آج کی ویڈیو عوام کے نام، جسے نہ تو ایم این اے بننا ہے، نہ ایم پی اے، اور نہ ہی کسی پروٹوکول کی ضرورت۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا غیر جانبداری مطالعہ۔ تفصیلات جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو لاڑکانہ چلو، چلو پشاور چلو، ملتان چلو، فیصلہ آباد چلو، لیاقت باغ چلو، قاسم باغ چلو۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے نہ جانے کتنے ہی نعرے ہیں جو اس ملک کے غریب عوام کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں، اور ان کو سنتے سنتے ہماری کئی نسلیں منو مٹی تلے جا سوئیں، اور اب ہم انہی نعروں کی گونج میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک ہماری آئندہ آنے والی نسلیں انہی کھوکھلے نعروں کے دھوکوں میں اپنی خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈتی رہیں گی۔ بظاہر دیکھنے میں ان نعروں میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ نعرے ہمارے وہ لیڈر لگواتے ہیں جن کے پیٹ میں ہماری خدمت کے مروڑ اٹھتے ہیں، اور ہمارے دکھ، درد اور پریشانیوں کی بدولت ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ عوام کو ان کے خوابوں کی تعبیر پانے کے رستے دکھانے کے لیے چلو چلو کرواتے ہیں، اور عوام ہر بار اس کی آس پر کہ شاید اس بار کا چلنا ان کے نصیب بدل دے اور ان کے کھوٹے سکوں میں سے کوئی کھرا سکہ نکل آئے، ہر بار ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اس کھیل کے میدان میں سیاسی چالوں کی اٹھی ہوئی گرد بیٹھتی ہے تو ان کے رہنما اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور عوام اسی گرد دھول میں اٹھے چہرے لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تو اپنے چہرے تو پانی سے دھو لیتے ہیں، مگر اپنے نصیبوں پر پری مٹی جھاڑنے کے لیے وہ پھر ایک نئے مسیحا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا اگر غیر جانبداری سے مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے تو کیا ہم عوام اسی صورتحال کا سامنا کرنے پر مجبور نہیں ہیں؟ 1947 سے لے کر 1956 تک ملک بغیر کسی آئین کے چلتا رہا۔ پہلا آئین جو 1956 میں بنا، اس کو 1962 میں چلتا کر کے دوسرا آئین بنایا گیا، اور پھر 1973 میں اس سے فارغ کر کے تیسرا متفقہ آئین بنایا گیا، جو کئی ترامیم کے ساتھ ابھی ملک میں نافذ ہے۔ ناظرین، ملک میں صدارتی نظام کا بھی تجربہ کیا گیا اور جمہوریت کے بھی۔ اس کے علاوہ ملک میں مارشل لا کے طویل چسکے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ہر سول اور فوجی نظام اور حکمرانوں کے نعرہ ملک و قوم کی بہتری، کرپشن اور اقرا باپروی کا خاتمہ، چوروں اور مجرموں کا کڑا احتساب اور غداروں سے ملک کو نجات دلانا ہی رہا۔ مگر عملی طور پر کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن سے حکومت میں آتے ہی ہر کسی نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ سارا سلسلہ ہر حکومت میں چلتا رہا اور آج تک چلتا رہا ہے، جس کے خاتمے کی ابھی کوئی صورت مستقبل قریب میں تو کیا بعید تک بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس گھورک دھندے کی چکی میں عوام پس رہی ہے، جس کا نہ تو کوئی قصور ہے، جس کو نہ تو ایم این اے بننے کی خواہش ہے، نہ ایم پی اے کی، اور نہ اس سے پروٹوکول سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جی ڈی پی کسے کہتے ہیں اور معیشت کے کتنے حرف تہجی ہیں۔ اسے سرکلر ڈیٹ کی الف بے تک نہیں معلوم، نہ ہی اس کے دل میں بڑے بڑے محلوں کے خواب آتے ہیں، اور نہ ہی اسے ہسپتال یا جیل میں وی آئی پی کلاس لینے کے درد اٹھتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایف اے ٹی ایف کس بلا کا نام ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ملک کا آئین اسے کیا کیا حقوق دیتا ہے، اور کسی ایک سر پھرے کو معلوم بھی ہو جائے وہ یہ حقوق لے گا کس سے؟ اس نظام سے جس کی ہم اوپر بات کر چکے ہیں۔ ہم بات کریں اس ملک کے ایک آدمی کی، ایک عام آدمی جو پہلے دن سے اس چکی میں پس رہا ہے، اور اس گلے سڑے اور عام آدمی کے حقوق سلب کرنے والے نظام میں ووٹ کی شکل میں اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 2018 میں طویل عرصے بعد ایک نئی جماعت کو ایک لمبی جدوجہد اور تگ و دو کے بعد اقتدار ملا، تو اس ملک کے عام آدمی کو یہ امید جاگی کہ شاید اس کی قسمت کے اندھیرے اب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہیں گے، وہ بھی سر اٹھا کر جیے گا، اور اسے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے عزت نفس کی قربانی نہیں دینا پڑے گی۔ بنیادی ضروریات زندگی اسے پہلے سے ہی آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ وہ جس حکومتی دفتر میں جائے گا اسے اس ملک کا معزز شہری سمجھا جائے گا،
اور اس کا جائز کام بغیر سفارش یا پیسوں کے ہو جائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو آسانی سے اسکول بھیج سکے گا اور بیماری کی صورت میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اگر کم نہیں ہوں گی تو کم از کم شتر بے مہار کی طرح بڑھیں گی تو نہیں اور مستحکم تو رہیں گی۔ اور پھر پچھلے ادوار میں جو سکینڈل بنتے رہے ان سے تو عوام کی کم از کم جان چھٹ جائے گی، اور اس دور حکومت میں تو عوام کے خون کی ارزانی نہیں ہوگی۔ عوام کی اس نئی حکومت سے یہ معصومانہ خواہشات اور توقعات کچھ غلط بھی نہ تھیں، کیونکہ اس حکمران کا وہ شخص ہے جس نے تقریباً 22 سال اس نظام کے خلاف جدوجہد کی، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، اور اپنی سیاسی جدوجہد کے آخری 5 سال خاص کر وہ عوام کی امنگوں کا محافظ بن کر پرانے نظام سے جان چھڑانے اور ایک تبدیلی کا نعرہ لگاتا رہا۔ بظاہر اس کی باتوں اور انداز سے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ دل سے بول رہا ہے، اسے لوگوں کے دکھ نظر آ رہے ہیں، اور اگر اقتدار میں آ گیا تو چوروں، لٹیروں، کرپٹ مافیاز اور غداروں کو نہیں چھوڑے گا۔ عام آدمی کو ایک نئی زندگی جینے کو ملے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ آج اسی شخص کی حکومت کو اس ملک میں 2.5 سال ہونے کو ہیں، جس پر عام آدمی نے تکیہ کیا، اور ہر آدمی آج بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے کتنے خوابوں کی تعبیر ملی اور اس کی کتنی خواہشیں عملی جامہ پہن کر اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ عام آدمی آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے دن کھڑا تھا۔ اس حکومت کے ہر آنے والے دن سے اسے دن میں تارے دکھائی دیے ہیں۔ اس حکومت اور اس حکمران نے اب تک ہر وہ کام کیا ہے جس کے یہ مخالف تھے، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہ رہا، جو مہنگائی کی چکی میں پستے رہے، حکومتی اعداد و شمار سب اچھا ہے کہ خبریں دیتے رہے، جبکہ عملی طور پر مارکیٹ کچھ اور نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے۔ عام آدمی کی عزت نفس جہاں پہلے تھی وہیں کی وہیں ہے۔ کسی سرکاری دفتر میں اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ اگر کسی غریب آدمی کی کچھ ہمت بچتی ہے تو وہ کسر کبھی ڈینگی پوری کر دیتا ہے تو کبھی کرونا صاحب آ جاتے ہیں، جن کا آسان ہدف بھی ہمیشہ ایک عام آدمی ہی بنتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اسپتال میں علاج اور بیڈ لینے کے لیے ایک آدمی کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جس پر یہ صورتحال بیت چکی ہو۔ آج کل پی ڈی ایم ملک و قوم کے مفادات کے تحفظ کی چھتری اٹھائے کرونا کے تیزی سے پھیلتے ہوئے ماحول میں عوام کو پورے ملک میں یکجا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اپوزیشن کو اپنے جلسوں کے لیے عام آدمی کی شکل میں ایندھن تو دستیاب ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے یہی دعوے کر کے پہلے کوئی تیر نہیں مارا وہ اب عوام کے لیے کیا کر لیں گے؟ لیکن دوسری طرف حکومت بھی اپنی بچگانہ حرکتوں سے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل نہ کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو 2.5 سال بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک چلانا کیسے ہے۔ عام آدمی کل بھی مشقتوں کا بوجھ اٹھائے زندگی گزار رہا تھا اور آج بھی کسی مسیحا کا منتظر ہے جس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو اور جو حقیقی معنوں میں اس ملک اور عوام کی حالت بدل کر رکھ دے۔ ابھی تک تو ایک عام آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ اللہ حافظ۔